ہے جی اگر چندنی کوٹڑی سفڑ رچیا کمال اگر چندن سفر رچیا کمال تارا دیدہ چھے پریم نا سایہ کھولن آواہوں درشن وینا باوری بالم گھر ایسا جن گھر بندو بھولو تاری بندگی سیا صورت بتاوا درشن ونا باوری مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو مبین اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اور چندن سے ایک روم بنایا جائے اور اس میں بہت ہی اعلیٰ درجے کی کاریگری سے دروازے بنائے جائیں سفڑ رچیا کمال کمال کہتے ہیں دروازے کو اور اس کے اوپر محبت کا تالا لگا دیا یہ اشارہ ہمارے اندر کی طرف ہے ہمارے باطن کے لیے ہے ہمارا جو باطن ہے جس کے اندر خدا تعالیٰ نے اپنا نور رکھا ہے کیونکہ اس کے حکم سے ہمارے اندر روح موجود ہے خدا کا حکم ہے وہ نور ہے خدا نے قرآن شریف کے اندر اپنی ہدایت کو نور کہا ہے دین اسلام کو بھی نور کہا ہے کیونکہ ہر وہ چیز جو خدا کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق رکھتی ہے وہ نور ہے تو ہمارے اندر جو خدا کے حکم سے روح موجود ہے وہ خدا کا نور ہے گرپی حسن کبیر دن فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قیمتی چیز ہے تمہارا باطن ایسا سمجھو کہ اگر اور چندن کی ایک کوٹھڑی اعلیٰ کاریگری کے دروازے لگے ہوئے اور اس میں پریم کا تالا لگا دیا پریم کا تالا یعنی محبت سے یہ دروازہ بند کیا گیا ہے محبت سے بند کیا ہے کس نے محبت کی اللہ تعالیٰ نے محبت کی اللہ تعالیٰ نے ہماری اس کوٹھڑی کے اندر جس کو آپ سینہ کہہ لو اس کے اندر اپنی محبت کیوں دروازہ بند کیا اس لیے کہ اندر کی چیز غیر دیکھ نہ سکیں اور غیر اس کے اندر جا نہ سکیں خدا تعالیٰ نے ایک آیت میں نبی کو یاد کرایا علم نشرح لکا صدرک خدا فرماتا ہے کہ یاد کر کہ ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کیا نہیں کھولا نشرہ کہتے ہیں کھولنے کو کیا ہم نے سوال ہے کیا ہم نے تمہارے سینے کی اس کھڑکی کو صندوق کو کمرے کو یا کوٹھڑی کو ہم نے نہیں کھولا مطلب کیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے رسول پاک کے باطن کو اتنا روشن کر دیا
وہ تو نور تھے ہی، مگر دوسرے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ آیت اتری، محمد کو یاد کرایا کہ کیا ہم نے تمہارے سینے کی اس کوٹھڑی کو کشادہ نہیں کیا؟ یعنی خدا تعالیٰ نے تمام علوم رسول پاک کے سینے میں بھر دیں۔ تو ہمارے اندر بھی پیر نے یہ اشارہ کر کے بتایا کہ تمہاری یہ جو سینے کی کوٹھڑی ہے، جس کے اندر خدا نے اپنی محبت چھپوا رکھی ہے اور محبت سے تالا لگا دیا ہے تاکہ غیر نہ اندر جا سکے، نہ اندر کی کوئی چیز باہر غیروں کو مل سکے، یعنی کہ اس بھید کو چھپا کے رکھا۔ اور یہ کیا ہے بھید؟ یہ بھید کیا ہے؟ اسلام کا اسرار کہتے ہیں بھیدوں کو۔ پھر فرمایا ہے کہ سائیاں کھولن آؤ، یا مولا اس کوٹھڑی کو تو کھولنے کے لیے آ۔ تو اس نے ہمیں ایک چابی دی، ایک کنجی دی، اور وہ کنجی پریم کی کنجی ہے، محبت کی کنجی ہے، اور وہ کنجی ہے اسم اعظم۔ بیت الخیال کا جو بول ہے، یہ وہ کنجی ہے کہ جو آپ کے سینے کو اس محبت والے لگائے ہوئے تالے کو کھول دے گی۔ یا مولا، اے بالم، بالم کہتے ہیں پیارے کو، پوروی زبان ہے یہ۔ اے ساجن، ساجن کہتے ہیں اس ساتھی کو جو ایک دوسرے کے بھید سے واقف ہو۔ میں میرے گھر پہ آ، اس کوٹھڑی کے اندر آ، میں تیری بندگی بھول گیا ہوں، تو آ کے اپنی صورت دکھا۔ کہ اچھے اچھے الفاظ ہیں، محبت سے بھرے ہوئے، خدا کی جدائی کے اندر رو رہے ہیں پیر حسن کبیر دین۔ بالم گھر آ، ساجن گھر آؤ، بندو بھولیو تاری بندگی۔ مومنو، ایسا آپ کو کبھی ہوا؟ کبھی آپ کے ساتھ یہ بنا کہ خود بخود گھر میں بیٹھے ہوئے یا کسی اور جگہ آپ کو خیال آیا کہ بھلا میں کون ہوں؟ آپ کو کبھی یاد آیا؟ آپ کو کبھی یہ یاد آیا کہ آج میری زندگی 20 برس کی ہو گئی، 40 برس کی ہوئی، 60 برس کی ہوئی، 70-80 برس کی ہوئی، ہماری جتنی بھی زندگی ہے، آپ کی خود کی جتنی بھی ابھی عمر ہو چکی، کوئی 20 برس کا ہے، میں اس سے نیچے نام اس لیے نہیں لیتا کہ اتنی سمجھ ہوتی ہی نہیں، کھیل تماشے میں پڑا ہوتا ہے ٹین ایجر۔ لیکن ٹین ایجر کو کیا کہوں، 50-60 برس کے ڈوسے بوڑھے بھی، ان کو بھی یہ یاد نہیں آتا کہ بھلا میری زندگی اتنی نکل گئی، 50 برس نکل گئے، 40 برس نکل گئے، 60 برس نکل گئے، بھلا میں نے عاقبت کا کچھ توشہ لیا؟ کبھی آرام سے بیٹھ کے سوچا کہ میری زندگی کے اندر گناہ زیادہ ہیں کہ نیکیاں زیادہ ہیں؟ ہم نے کبھی یہ چیز سوچی کہ مجھے ایک دن مرنا ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میں مولا کے فرمان پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میرے اوپر میرے مولا کا بھی کچھ حق ہے؟ اور اگر یہ سمجھ آئے کہ میرے اوپر میرے مولا کا کچھ حق ہے، تو وہ حق دینداروں کیا ہے مولا کا؟ مولا کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ ارے مشنری صاحب، مولا کا ہمارے اوپر ہر حق ہے، ہر شے میں، ہر بابت میں اس کا حق ہی حق ہے۔ ہر چیز کے اندر اس کے احسان مند ہیں، اس کے شکر گزار ہیں، کیونکہ ہماری ہر چیز اس آقا کی ملکت ہے۔
لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، ہم کو توفیق ہی نہیں ملی کہ ہم کیا ہیں۔ تو ہم کو کیوں ہماری دل کے اندر بیداری پیدا نہیں ہوتی؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ اچھا کام ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوں اور جماعت خانے نہیں جاتا؟ کبھی ایسا خیال آیا؟ میں ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے کھا پی رہا ہوں اور دعا کا وقت پسار ہو گیا، دعا یاد ہی نہیں آئی۔ کیوں نہیں یاد آئی؟ ہم دنیا کے کیچڑ میں اتنے غلطان ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنا فرض یاد ہی نہیں آتا۔ یہ جو کمزوری، یہ لیتھرجی، ہماری یہ غفلت جو ہے، یہ ہم کو لے ڈوبتی ہے۔ اے جی کہو رے جیوت میں، اے کس کارن آیا جی نہ کی دی صاحب جینی سیوا جی۔ کہو یعنی سوچو کہ تم دنیا میں کیوں آئے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ذوق کا شعر ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ شمس کہتے ہیں 100 برس لگی جیونا بندے آخر مرنا بھی ہوئی 100 برس تک بھی جیو۔ ہے دنیا کے اندر 150-200 برس کے آدمی بھی جو آج جیتے ہیں ہنزا جیسے اور تاشکند کے علاقے کے اندر، تو بھی کیا ہے، آخر تو مرنا ہے نا۔ تو ہم کو کیوں ہماری دل کے اندر بیداری پیدا نہیں ہوتی؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ اچھا کام ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوں اور جماعت خانے نہیں جاتا؟ کبھی ایسا خیال آیا؟ میں ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے کھا پی رہا ہوں اور دعا کا وقت پسار ہو گیا، دعا یاد ہی نہیں آئی۔ کیوں نہیں یاد آئی؟ ہم دنیا کے کیچڑ میں اتنے غلطان ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنا فرض یاد ہی نہیں آتا۔ یہ جو کمزوری، یہ لیتھرجی، ہماری یہ غفلت جو ہے، یہ ہم کو لے ڈوبتی ہے۔ 3-4 دن پہلے میں نے اپنے سفر کے اندر ایک واعظ کے درمیان جماعت کو ایک چھوٹا سا قصہ سنایا، کچھ لوگ رو پڑے، اور یہ کہانی، یہ قصہ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے سنایا ہے۔ کلام امام مبین میں امام سلطان محمد شاہ جب چھوٹی عمر میں تخت نشین ہوئے تو اس زمانے میں بہت سی کہانیاں، بہت سی حدیثیں ہمیں سمجھ آ سکے ایسے الفاظوں میں سمجھاتے رہے۔ مولا نے ایک کہانی سنائی، فرمایا کہ ایک آدمی سفر کے اوپر نکلا۔ 4-5 دن پہلے ہی میں نے یہ قصہ بیان کیا ہے امام سلطان محمد شاہ کی کتاب میں سے، آپ کو بھی سنا دوں، بہت لمبا نہیں کروں گا۔ میں نے جس طریقے سے اس میں بیان کیا، کچھ لوگ رو پڑے۔ مولا فرماتے ہیں ایک آدمی سفر پہ نکلا، چلتے چلتے اسے بھوک لگی، مگر وہ جنگل ایسا تھا کہ کچھ بھی اسے نظر نہ آیا کھانے پینے کے لیے۔ یکایک دیکھا تو ایک درخت کے اوپر شہد کا چھتا لگا تھا، ہنی کوم، مدپوڑا کہتے ہیں گجراتی میں۔ زبان کے اندر پانی اتر آیا، ہونٹوں پہ زبان پھرائی، کیا
ये मीठा मीठा शहद, सिर के ऊपर कपड़ा बांधा, हाथों पे कपड़ा बांधा, कपड़े तो वैसे पहने हुए थे, सिर पे कपड़ा क्यों बांधा? मक्खियां इसको काटे नहीं। दरख्त के ऊपर चढ़ा और मक्खियां हटा के थोड़ा सा टुकड़ा उस छत्ते का तोड़ा, हनीकॉम्ब लेके चूसने लगा। बहुत मजा आया। लेकिन उस गाफिल ने इर्द गिर्द की तमाम चीजों को भुला दिया। जो होशियार और अक्लमंद लोग होते हैं वो भी कुछ भी काम करने के लिए या कुछ जगह के ऊपर ठहरने के लिए इर्द गिर्द पहले नजर फिराते हैं कि कोई खतरा तो नहीं। मगर इस मूर्ख ने भूख से तंग आके, भूख से मजबूर होके शहद के लालच में यह ख्याल ही नहीं किया कि खतरा भी है। मौला फरमाते हैं कि वो तो शहद खाने में इतना मस्त था कि उसको ख्याल ही नहीं आया कि इर्द गिर्द क्या होता है। हो रहा था कि सफेद और काले रंग के दो चूहे इस दरख्त की जड़ों को, मूल को काट रहे थे और एक हाथी अपनी सूंड से इस दरख्त को हिला रहा था। और इस दरख्त के किनारे पे यह दरख्त था, बिल्कुल नीचे ही एक बहुत बड़ी खाई थी, खड्ड थी, यानी बहुत बड़ी डिच थी, और उसके अंदर एक अजदहा, जिसको इंग्लिश के अंदर ड्रैगन कह लो, जिसके मुंह से आग निकल रही थी, वो ऊपर इंतजार कर रहा था इसको देख के। इस मूर्ख ने इन तमाम चीजों को भुला दिया, ख्याल भी नहीं किया। मौला फरमाया सफेद और काले रंग के ये दो चूहे जो उस दरख्त की जड़ों को काट रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता जड़ें कमजोर हो गईं, थोड़ी सी बाकी रह गई, मगर उस हाथी के हिलाने से ये दरख्त उखड़ गया और इस आदमी के साथ ही ये दरख्त नीचे गिरा उस खड्ड में, और उस अजदहा ने, उस ड्रैगन ने इसको निगल लिया। इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि शाहपीर के जौमे में फरमाया है, जमात तुमने समझा कि इस कहानी के अंदर क्या सबक है? मुखी ने अर्ज की, मौला आप फरमाओ। फरमाया कि तुम इस दुनिया में एक मुसाफिर हो, तुम आक़िबत की तरफ जा रहे हो, लेकिन इस सफर के दरमियान तुम्हें दुनिया की लोभ, ममता, लालच, ये जो बदियां, बुराइयां, टेम्पटेशन जो है ना, ये तुम्हारी भूख है, तुम्हारे नफ्स की भूख है। ये नफ्स अम्मारा की वजह से तुम इसके गुलाम बन गए और तुमने दुनिया की इस मद को खाना शुरू कर दिया दरख्त पे चढ़ के। दरख्त क्या है? तुम्हारी जिंदगी। और वो जो जड़ें हैं वो क्या है? वो वक्त है। रात और दिन के ये दो चूहे, रात काली है, दिन सफेद है, दो चूहे तुम्हारी उम्र की, वक्त की जड़ों को काट रहे हैं। 72 में हाजिर इमाम बंबई गए तो सामने घड़ियाल थी, उसका वो पेंडुलम हिल रहा है। मौला फरमाते हैं, बैतुल ख्याल के फरमानों में भी है कि तू देखो ये घड़ियाल का जो पेंडुलम हिलता है, इतनी उम्र तुम्हारी घट गई। एक शायर ने कहा है, गाफिल ये घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, गाफिल ये घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, गर्दन वक्त ने तुम्हारी उम्र को घटाना शुरू कर दिया है। हर सांस जो हम ले रहे हैं हमारी उम्र घट रही है। हाथी कौन है? मौला फरमाया मलकुल मौत। ये हाथी यानी मतलब कि हाथी बड़ा ताकत वाला जानवर है और मलकुल मौत बड़ा ताकत वाला है। वो तुम्हारी उम्र को हिला रहा है। रात दिन के ये दो चूहे जड़ें काट रहे हैं और ये खड हमारी कब्र है।
جب ہم اس میں گر جائیں گے تو وہ جو اژدہا ہے وہ ہمیں نگل لے گا. اژدہا ہمارے گناہ ہیں. دیندارو، آپ سمجھدار ہو، عقل مند ہو، آپ میں پڑھے لکھے بہت ہیں. آج سے 50 برس پہلے جماعت میں اتنے ایجوکیٹڈ آدمی نہیں تھے جتنے الحمدللہ آج ہیں. آپ میں یونیورسٹیوں میں جانے والے، کالج میں جانے والے، ڈگریاں لے کے بڑے بڑے پروفیشنز والے ہیں، اکاؤنٹنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، اور بھی بہت قسم کے اس قسم کے علم آج جماعت کے آدمیوں میں بہت ہیں، عورتوں میں بھی ہیں، مردوں میں بھی ہیں. تو آج جماعت میں علم بہت ہے، لیکن ہم کو کبھی ہماری عاقبت یاد آئی؟ یہ ٹی وی، یہ گھومنا پھرنا، یہ کھانا پینا، یہ عیش و عشرت، یہ موج شوق، ان چیزوں نے ہمیں اندھا کر رکھا ہے. کسی سے لڑتے وقت ہم کو پتا نہیں ہوتا کہ جب خدا نے تھپڑ مارا تو کوئی بچائے گا نہیں. ہمارے دلوں کے اندر حسد، بغض، کینہ، خود غرضی، بڑائی، میرے جیسا کوئی نہیں. میاں بیوی بھی آپس کے اندر محبت نہیں کرتے. آج میاں بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے حلیمی اور نرمی نہیں رکھتے. مولانا حضرت امام نے آخری دن اپنے سفر کا جو نیو یارک کے اندر بینکوٹ میں گزارا، رات کے وقت مولا نے ایک لمبی سپیچ کی ہنستے ہنستے. میرا مولا ہے نا ٹکور کر گیا. مجھے معلوم ہے پریزیڈنٹ کاؤنسل کو پرابلمز ہیں، مکھی کامڑیا کو پرابلمز ہیں، عملداروں کو پرابلمز ہیں. کیا پرابلمز ہیں؟ ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں. ہم لوگ آپس میں لڑتے ہیں. قوم کے لیڈروں میں یک دلی نہیں، جماعت میں یک دلی نہیں، کٹمب قبیلے میں یک دلی نہیں، میاں بیوی میں یک دلی نہیں، بھائی بھائی کے اندر یک دلی نہیں، باپ بیٹے میں یک دلی نہیں. اور جہاں یک دلی نہیں، یعنی جہاں اتفاق نہیں، جہاں محبت نہیں، ایک دوسرے کی تکلیف ہم معاف نہیں کر سکتے، ایک دوسرے نے تھوڑی غلطی کی تو ہم اس کو معاف نہیں کر سکتے، تو ایسی حالت کے اندر دلوں میں سے نور اٹھ جاتا ہے، برکت بھاگ جاتی ہے. برکت اس طرح سے اڑ جاتی ہے کہ جیسے پانی کو آگ کے اوپر رکھ دو اڑ جائے گا. جس گھر میں اتفاق نہیں، لڑائی ہوتی رہتی ہے، جس کنبے کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، جس بزنس کے اندر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے، جس جماعت کے اندر عملدار، پریزیڈنٹ، مکھی کامڑیا آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا سمجھتے ہیں، خود غرضی کے اوپر رہتے ہیں، وہاں سے برکتیں بھاگ جاتی ہیں، اڑ جاتی ہیں، سکھ چین بھاگ جاتا ہے، خدا کی رحمتیں بھاگ جاتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ باقی کیا رہتا ہے؟ شیطان رہ جاتا ہے دل میں، وسوسہ رہ جاتا ہے، شک رہ جاتا ہے، غم رہ جاتا ہے، پریشانی رہ جاتی ہے، چین سکون چلے جاتا ہے. ہم لوگ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں، اور یہ چیزیں سٹریس پیدا کرتی ہیں ہمارے دماغ میں، اور سٹریس پیدا کرنے کی وجہ سے دل کمزور ہو جاتا ہے. کئی ہارٹ کی بیماریاں سٹریس کی وجہ سے ہوتی ہیں. ادھر کچھ ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اندر، آپ ان کو پوچھو جا کے کہ سٹریس اتنی بری چیز ہے کہ کبھی کبھی یکایک سٹریس کی وجہ سے ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. سٹریس بہت بری چیز ہے، مگر جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو کبھی سٹریس نہیں ہوتا. عبادت کرنے والوں کو کبھی دل کے اندر غم و فکر ہوتا ہی نہیں. عبادت کرنے والوں کو منجھارا اور گھبراہٹ نہیں ہوتی. عبادت کرنے والوں کے کلیجے ٹھنڈے رہتے ہیں. عبادت کرنے والوں کو بھی دنیا کی پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو بھی دکھ آتے ہیں، لیکن میرا مولا کہتا ہے بھلے تم کو دکھ آئیں گے
मगर तुम दुखी नहीं होगे अगर तुम बराबर इबादत बंदगी और अपने मजहबी फराइज के ऊपर चलते रहोगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की हमारी जो एशियाटिक रवायात हैं, हम लोग हमारे बाप दादा स्कैंडिनेविया में से नहीं उतरे, हमारे बाप दादा जर्मनी के अंदर से नहीं आए, हमारे बाप दादा इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए। हम लोग एशियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, जिसको ओरिएंट कहा जाता है। मिडल ईस्ट भी ओरिएंट में आता है। कई फरमान हैं हजरत इमाम के कि तुम अपने बाप दादा की रवायात, प्रणाली का, ट्रेडिशंस के ऊपर चलो। कई फरमान हैं हजरत इमाम के कि तुम्हारी जो असल चीज है, तुम्हारी जो ओरिजिनलिटी है, तुम्हारा जो ओल्ड कल्चर है, उसके ऊपर बराबर मुस्तकीम रहो और इस अमेरिकन सोसाइटी की बदियों बुराइयों से झुक के इस सोसाइटी की बदमाशियों को और गुनाह की चीजों को जो बहुत खींचने वाली हैं, उसको देख के तुम अपनी असल को भूल मत जाना, अपने बाप दादा की रिवायात पे रहो। हजरत इमाम हमको ट्रेडिशनलिस्ट बनाना चाहते हैं। मवा फरमाया, बहुत दफा फरमाया, तालिके भी भेजे हैं कि हम अपनी ट्रेडिशंस को बदलना नहीं चाहते। ऐसे बहुत से फरमान हैं, तालिके हैं, और अभी अभी भी आपके सामने आके बोल के गया। हमारी ट्रेडिशंस क्या है भला? हम चड्डियां पहन के नाचते नहीं। हमारी ट्रेडिशन ये नहीं है यहां के यूरोपियंस की तरह, क्योंकि इधर जो आए हुए ना वो लोग वो यूरोप से आए हुए हैं। ये अमेरिकन और वेस्टर्न लोग जो हैं, औरत मर्द चड्डियां पहन के वो नहाते हैं, चड्डियां पहन के नाचते हैं, ये हमारी रिवायत नहीं। 14-15 साल का लड़का हुआ, बाप का घर छोड़ के चला गया, दोस्तों के साथ रहने लगा, कभी बैंजो बनाया और कभी उसने नाच गान शुरू कर दिया, पढ़ना लिखना छोड़ दिया। ये हमारी रिवायत नहीं। यहां की तो 16-17 बरस की लड़कियां भी घर छोड़ के चली जाती हैं। ये हमारी रिवायत नहीं। बाप के सामने बैठा हुआ शराब पी रहा है लड़का, हमारी रिवायत नहीं। ये तो सुबह बच्चे को, जवान बच्चे को सामने बिठा के बियर बाप पिलाता है। ये हमारी रिवायत नहीं। मां को तू करना, बाप को तू करना, मां और बाप की हुक्म अदूली करना, उनसे झगड़ा करना, उनसे बेईमानी करना, बेअदबी करना, ये इन लोगों का काम है कि जिनके पास इस्लाम दीन नहीं, जिनके पास हजरत इमाम नहीं, जिसके पास इस्माइली मजहब जैसी कीमती तरीकत नहीं, उनका काम है, हमारा काम नहीं। हमारे तो बाप दादा हमारी मोहब्बत के एक किस्म के मरकज होते हैं। हम अपनी जबान के अंदर बाप दादा को काबा व किबला कहते हैं। आप में से जो उर्दू जानने वाले हैं, फारसी जानने वाले हैं, आपको मालूम है हम बुजुर्गों को काबा व किबला कहते हैं कि जिसकी तरफ मुंह करके इबादत की जाती है खुदा की। हम अपने बाप को, अपने दादा को काबा व किबला कहते हैं। ये क्रिश्चियनों की रिवायत नहीं है कि मां के पांव के नीचे जन्नत है। ये हमारी रिवायत है। हमारे नबी ने हमको कहा कि जन्नत तुम्हारी मां के पांव के नीचे है। हमको ये अल्लाह फरमाता है कि जब तेरे मां बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको इस तरह से पालो और ध्यान रखो, केयर करो कि जैसे तुम अपनी औलाद की केयर करते हो। हमें अल्लाह फरमाता है कि जब तेरे मां बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके साथ अदब से बात करो, यहां तक कि जोर से भी मत बोलो अपने बाप बाप के सामने। यहां तो बाप को थप्पड़ मारते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, यहां की जो हालत है वो गुनाह और बदियों से भरी हुई है। मैं मौला के दरबार में इस पाक जगह पे खड़ा हूं, मेरे मुंह से खराब बातें नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन आपको शौक लगे इसके लिए मैं एक बात जानबूझ के बोलना चाहता हूं, शौक लगाने के लिए, और वो ये है दीनदारों, डरता हूं, बेअदबी होती है, मौला से माफी चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ताकि आपको शौक लगे, और वो ये है
کہ یہاں ایسے باپ بھی ہیں کہ جو اپنی لڑکی سے زنا کرتے ہیں. میں نے معافیاں بہت مانگی، مگر اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو شوق لگے کہ یہ سوسائٹی ایسی ہے. ہمارے امام نے منع کیا ہے کہ ڈو ناٹ بینڈ ٹو دس سوسائٹی. یہاں کی سوسائٹی کے سامنے، یہاں کے معاشرے کے سامنے تم جھک مت جاؤ، ان کی نقل مت کرو، نہ کھانے پینے میں نہ کپڑے لتے میں. البتہ اگر کافر کے پاس سے ہم کو علم ملتا ہے خوشی سے جاؤ. کافر کے پاس سے جو علم ملتا ہے تو جاؤ سیکھو. بدر کی لڑائی ختم ہوئی. بدر کی لڑائی کے اندر مسلمانوں کے صرف 3 آدمی مارے گئے. کافر قریباً 1000 آدمی ابو سفیان کی سرکردگی میں آئے تھے. مسلمان تو صرف 313 تھے. 70 آدمی مارے گئے کافروں کے، اور تقریباً اتنے ہی آدمی پکڑے گئے. جب یہ پکڑے گئے باقی تو بھاگ گئے. ان پکڑنے والے آدمیوں کے اندر رسول پاک کے چچا حضرت عباس بھی تھے. نبی نے حکم کیا، پیسے کی ضرورت تھی نا، نبی نے حکم کیا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ اتنی رقم دیں تو ہم ان کو آزاد کر دیں. ابھی حضرت عباس مالدار تھے. گڑ گڑانے لگا، میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. نبی کریم نے فرمایا، اے چچا، تم نے گھر کے فلانے کونے میں زمین کے اندر دفنہ کیا ہے، یعنی زمین کے اندر تم نے اپنا خزانہ دفن کیا ہے. حیران ہو گیا، کہتا محمد تجھے کیسے پتا؟ فرمایا مجھے اللہ نے تیرا پتہ بتایا. تو حضرت عباس نے بھی بہت بڑی رقم دی اور چھوٹ گئے. تو جو پیسے والے آدمی تھے انہوں نے جرمانے بھرے اور چھوٹ گئے. کچھ لوگ ایسے تھے، اس میں سے 10 آدمی ایسے تھے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن وہ علم والے تھے، یعنی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو نبی نے حکم فرمایا کہ تمہارے میں سے ہر آدمی کبھی 10 آدمیوں کو، ہر آدمی 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو چھوڑ دو. تو کافروں سے بھی علم حاصل کرنے کے لیے نبی نے اجازت دی. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے، ابھی میں نے کہہ دیا تاکہ آپ کے دل کے اندر شک نہ پیدا ہوئے کہ بھئی کافروں سے علم لینا. ہاں، رسول اللہ نے ان کافروں کو کہا کہ تم اگر 10 آدمیوں کو سکھا دو تو جاؤ لکھنا پڑھنا سکھا دو، تم تمہیں چھوڑ دے. اور انہوں نے کسی نے 1 مہینے میں، کسی نے 2 مہینے کے اندر لکھنا پڑھنا 10 آدمیوں کو سکھایا، چھوڑ دیا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خراب سوسائٹی نارتھ امریکہ کے اندر ہے، کہ جس کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے ایک سخت بری بات کہی کہ آپ کے کلیجے ہل گئے. اگر ان کے اندر علم ہے، اور اس ملک میں علم بہت ہے، پرٹیکولرلی سائنس کا علم، تو ہمارا مولا کہتا ہے علم سیکھو. بھلے وہ کافر ہیں لیکن روحانیت اپنے مذہب سے سیکھو. بھلے علم سیکھو، برتن ان سے لے لو لیکن کھانا ماں کا کھاؤ. برتن کا مطلب میرا یہی ہے، علم سیکھ لو. انجینئر بنو، لائرز بنو، ڈاکٹر بنو، سائنس کی بے شمار ایسی برانچز ہیں، علم سیکھو لیکن ان کی نقل مت کرو. اپنی اصل روایات کے اوپر چلو. اور جب ہم اپنی اصل روایات کے اوپر چلتے ہیں تو ہمارا مولا خوش ہوتا ہے. اس نے ہمیں بار بار کہا، بھلے تم پاکستان، انڈیا، افریقہ چھوڑ کے یہاں آئے ہو، مگر اپنے باپ دادا کی پرنالی کا، اپنے باپ دادا کی جو ٹریڈیشنز ہے مت چھوڑنا. اور ہماری طریقتیں، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری روایات بہت اچھی ہیں، بڑی خوبصورت ہیں. ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں. میاں بیوی کے اندر
نہ صرف محبت ہے بلکہ ہم ایک دوسرے کا دکھ اٹھا لیتے ہیں. مرد کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس کا کچھ مالک ہوں. البتہ عورت کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ فرمان کیا ہے کہ وہ اپنے مرد کی تابعداری میں رہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد جب چاہے اس کو کتے کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرے، مارے دھاڑے، گالی گلوچ نکالے. وہ مرد جو ہے وہ مرد پاویا ہے. پاویا کس کو کہتے ہیں؟ ہجڑے کو. وہ نامرد ہے کہ جو اپنی عورت کو مارتا ہے. مارنا منع کیا گیا ہے. ہمارے مولا ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ کا چہرہ مبارک دیکھا، اتنا غصہ مولا کے منہ کے اوپر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد. ایک عورت نے اپنی مہمانی کے اندر اپنے مرد کی شکایت کی کہ خداوند یہ مجھے مارتا ہے، اور اس کے بدن کے کچھ نشانات دکھائے. امام سلطان محمد شاہ اتنے غصے ہو گئے کہ وہ آدمی کانپنے لگا، مولا کے پاؤں پہ گر گیا. عورت کو مارنا ہمارے مذہب کے اندر منع ہے، اور عورت کی زبان تیکھی اور تلوار کے دھار کی طرح کاٹ کے کلیجہ جدا کر دے وے مرد کا، وہ بھی منع ہے. ہمارا مذہب محبت سکھاتا ہے، حلیمی سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں ٹالرنس کہتے ہیں. صرف عورت مرد ہی نہیں، بھائی بھائی، باپ بیٹے، اور ہم آپس کے اندر بھی اگر ہماری کوئی دنیاوی رشتہ داری نہیں، ارے دینداری وہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہے. ہم اپنے روحانی ماں اور باپ کے بچے ہیں. آپ میرے روحانی بھائی ہو، میں آپ کا روحانی بھائی ہوں. مولا نے فرمان میں فرمایا ہے کہ تم آپس کے اندر روحانی بھائی بہن ہو. یہ رشتہ دنیا کے رشتوں سے زیادہ ہے. جب اسلام ظاہر ہوا مکہ کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، مگر ہم آپس کے اندر محبت رکھنے والے سچے اسماعیلی ہیں، امام سے پیار کرنے والے ہیں. ہماری یہ کوٹھڑی جو چندن اور اگر سے بنی ہوئی ہے، ہمارا یہ بدن اور اس بدن کے اندر جو ہمارا باطن ہے وہ حضرت امام نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اس بدن کے اندر امام نے ہمارا رحم کر کے ہمارے اوپر اسم اعظم بخشا، تو ہمارے اندر حضرت امام کا وہ اسم اعظم ہے کہ جس کی پاکیزگی فرشتوں کو بھی شرمندہ کرتی ہے. ایک شاعر کہتا ہے آیا کہ اس نے کہا ہے شراب کے لیے، مگر وہ شراب مذہب کی شراب، محبت کی شراب. کہتا ہے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو. اے شیخ میرے جو دامن کی تری ہے، یعنی میں اتنی شراب پیتا ہوں کہ نہا لیتا ہوں. تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. ہمارا ایسا دامن ہے، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے. ہم اسماعیلی ساری دنیا میں ایک ہی قوم ہے کہ جو نور کو پہچانتی ہے، اور وہ نور حضرت امام ہے. اگر آپ مولا کو نور سمجھتے ہو تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ میں کوئی ایسا کالی بھیڑ جیسا ہے کہ جو امام کو نور طریقے پہ نہیں لیتا تو خدا حافظ، اس کے لیے میری آواز ہے ہی نہیں. میں تو ان کو سناتا ہوں کہ جو سنتے ہیں، بہروں کے سامنے میں کیا سنا. تو مومنو، ہمارے اس سینے کے اندر حضرت امام کی محبت ہے، ہمارے اس سینے کے اندر حضرت امام کی شناخت ہے، ہمارے اس سینے کے اندر اسماعیلی مذہب بستا ہے، ہمارے اس سینے کے اندر اسم اعظم ہے، ہمارے اس سینے کے اندر نیاز، پیالیاں، چورے، بخششیں اور پاک کھانا جاتا ہے. ہم دسمند نکال کے کھاتے ہیں، ہم حضرت امام کا دیا ہوا نیاز پیتے ہیں، ہم ہر روز دعا پڑھتے ہیں، اس کے بغیر ہم کچھ کھاتے نہیں.
हम अपनी औलाद को भी वही चीज सिखाते हैं। अगर जानवर अपने बच्चों को अपनी फितरत सिखाते हैं तो दीनदारों हम अपनी औलाद को वो चीज नहीं सिखाते कि जो हम जानते हैं। हम तो जानवर नहीं, जानवरों से ज्यादा आला और रफा है। तो हमारे अंदर ये जो अगर चंदन की कोठड़ी, हमारा जो बातुन है, हमारा जो सीना है, इस सीने के अंदर एक मोमबत्ती जलती है, एक दीवा जलता है। ये दीवा मेरे मौला की मोहब्बत का है, नूर का है। इसलिए हमारा कैरेक्टर, हमारे अमाल, हमारा बोलचाल, हमारा एक दूसरे के साथ सलूक मोहब्बत से भरा होना चाहिए। तमाम कदूरतों को छोड़ दो, दुश्मन को दुश्मन मत समझो। हम इस्माइली एक दूसरे के दुश्मन हो ही नहीं सकते। हमारी दुश्मनी किया। और अगर किसी के आदमी के दिल में बड़ाई आती है कि भाई मैं बड़ा, मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा बड़ा कोई मिशनरी नहीं, मेरे जैसा बड़ा कोई मुखी नहीं, मेरे जैसा बड़ा कोई कमरिया नहीं, मेरे जैसा बड़ा कोई प्रेसिडेंट नहीं, मैं तो वारस हूं, मैं तो राई हूं, कुछ भी आपकी पोजीशन है, कुछ भी आप हैं, चाहे दुनिया में चाहे दीन में, आप अकेले नहीं हो। आप अल्लाह की तरह यूनिक नहीं हो। आपसे मेरे से दुनिया के अंदर लाखों पड़े हैं कि जिनके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं, कुछ नहीं। इमाम ज़मान के लिए हम फिदा हैं। इस्माइली मजहब उसकी समझ में आता है जो अपने मौला से प्यार करता है, और जो मौला से प्यार करता है उसके मुंह से गंदी बातें नहीं निकलती, वो किसी को गाली नहीं देता, उसके हाथ से कोई गुनाह नहीं होता जानबूझ के, वो दूसरे का हक नहीं खाता, दूसरे का माल नहीं खाता, दूसरे को मारता नहीं। उसके अमल आमाल ऐसे होते हैं कि वो हजरत इमाम के रूहानी फर्जंद को लायक होवें। ये इस्माइली मजहब की खूबियां हैं। दुनिया में भी आबाद रहो, दीन में भी आबाद रहो, आपस में मोहब्बत इत्तेफाक से रहो, एक दूसरे का दुख उठा लो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की काम करो। कोई तकलीफ में आ गया, खड़े हो जाओ उसकी मदद के लिए। हम आपस में भाई भाई हैं, बहन बहन हैं। इस्माइली मजहब की खूबियां कि जिसमें ये चीज आती है कि हमारे सीने के अंदर इमाम ज़मान की मोहब्बत है, और इमाम ने मोहब्बत का ताला लगाया। ये मोहब्बत का ताला हमारी बैयत है जो हम इमाम से करते हैं। बैयत के अंदर तन मन धन सब कुछ दे देते हैं। मौलाना हजरत इमाम ने ये मोहब्बत से ताला लगाया कि हम अपने इमाम की फरमान बरदारी मानते हैं। और अगर उसने कह दिया है कि दुनिया के अंदर भले रहो लेकिन दुनियादार मत बनो, इस मुल्क में रहो, इसकी खूबियां उठाओ, लेकिन इन लोगों की बदियों की तरफ आंख उठा के मत देखो। दुनिया की कोई चीज हमको अपने मजहब से रोक न सके। ये इस्माइली मजहब के आदमियों की एक खूबी और अदाएं हैं। तो मोमिनो, हम इस दुनिया के अंदर आए हैं। हजरत इमाम हमको फरमान करके गए हैं कि अमेरिका की लोगों को इस्लाम मजहब का पता नहीं, तुम ऐसे बनो कि इनको पता लगे कि सच्चा इस्लाम क्या है, और तुम सच्चे मुसलमान बन के इनको इस्लाम की जोत और इस्लाम का नूर बताओ। ये चीज हमारा इस्माइली मजहब है। सुखी आबाद रहो। मौला आपकी दीन और दुनिया में तमाम मुश्किलें, मुसीबतें, तकलीफें, बीमारियां, बलाएं, आफतें सब दूर करे। दीन दुनिया में आपकी चढ़ती करे, तरक्की दे। मौलाना हजरत इमाम आपका ईमान मजबूत करे। मौला आपके ईमान को ऐसा मजबूत करे, दुनिया के कोई भी दुख, दुनिया के कोई भी लालच उस ईमान को खराब न करे। मौला आपको दसवंत सुकरीत में पूरा रखे, इबादत बंदगी का शौक देवे। मुखी साहब को पूछा, मुखी साहब सुबह जमात आती है तो मुखी साहब मुझे देख के हंस पड़े। मुझे जवाब मिल गया, ए मोमिनो, मौला आपको सुबह उठने की तौफीक देवे, मौला आपको इबादत करने की ताकत देवे, मौला आपकी जान माल में बरकत देवे, आल औलाद में बरकत देवे, रोजी कमानी में बरकत देवे, सेहत और तंदुरुस्ती में बरकत देवे, इत्तेफाक और मोहब्बत देवे, हर किस्म की आफतें, बलाएं, बदियों से, गुनाहों से, नाफरमानी से बचावे। मौलाना हजरत इमाम हमेशा आपके ऊपर, आपकी औलाद के ऊपर, कयामत तक आपकी औलाद के ऊपर राजी हो गए। मौला आपकी दुआएं कबूल करे, आपकी इबादत कबूल करे,
اپنی محبت کی جوت آپ کے دلوں میں ہمیشہ جلتی رکھے. مولا اپنا عشق و محبت دے وے. مولا اپنی معرفت اور حقیقت دے وے. مولا دین و دنیا میں آپ کی بھلائیاں عطا کرے, برکتیں دے وے, نعمتیں دے وے, خوشیاں دے وے, دعائیں دے وے, ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. ہے زندہ